بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد اور صحت مند رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہ چینل ہم ہماری قومی زبان اردو کے حوالے سے ہم اس میں ہر موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو بنا کر میں یوٹیوب پر پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اردو کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہے یا جو موضوعات ہے اس پر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو، اور آپ اس کو پڑھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو جو نظم نظر آ رہی ہے، نظم کے جو اشعار نظر آ رہے ہیں، نظم کا نام ہے حمد باری تعالیٰ، اور یہ جماعت ہفتم کی نظم ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو میں ہم نے اس نظم کو 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ 3 حصے ہم نے ویڈیو کے ذریعے پیش کی ہے، اور اس کی آسان اردو میں میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کی تشریح کی ہے۔ تو آج اس سلسلے کی نظم حمد باری تعالیٰ کی 4تھی ویڈیو ہے، اور اس میں یہ نظم، اس کی تشریح اور اشعار مکمل ہو جائیں گے۔ تو اسکرین پہ آپ کو جو 4 اشعار نظر آ رہے ہیں، پہلے میں اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد آسان اردو میں آپ لوگوں کے لیے اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیں۔ تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا۔ شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے۔ ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کو ہم کو سکھانا۔ تیری عظمتوں کے صدا گیت گائے، تیری یاد کی دل میں شمع جلائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پھر ایک مرتبہ پھر اشعار کی طرف دیکھیں۔ آخری 4 اشعار۔ تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، تمام جانداروں کا مولا۔ مولا کا مطلب ہے آقا، مالک، خالق، سب کا مولا ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں، آپ کے قبضے قدرت میں سارے کام، ساری چیزوں کی طاقت، اختیار آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ہر ایک کام ہوتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ کن تو چیز وجود میں آتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ چیز فنا ہو تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا۔ شاعر اس شعر میں مزید اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے سارے انسان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے۔ شب و روز یعنی دن و رات، شب و روز کا مطلب ہے دن اور رات۔ دعا اللہ سے مانگنا، مدعا یعنی ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنا، خواہش یا آرزو۔ التجا درخواست کرنا، فریاد کرنا، منت سماجت کرنا۔ اس دوسری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم دن و رات کے ایام، ہم دن و رات کے اوقات میں، ہم دن اور رات کے اوقات میں تجھ سے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہی مدعا ہے یہی التجا ہے، اور ہماری یہی خواہش ہے، ہماری یہی آرزو ہے، یہی درخواست سے ہی فریاد اور منت سماجت ہے کہ اللہ تو ہماری سب ضروریات کو، حاجتوں کو، مشکلات کو، مسائل کو، دکھ اور غموں کو دور کر دے، اور ہماری دعائیں قبول فرما دے، اگر وہ دنیا کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے
تو اے اللہ تو ہی ان کو قبول کر دے اور ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ تیسرا شعر ہے، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کو ہم کو سکھانا۔ اس تیسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے، التجا کرتے، اس خواہش کا اظہار کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں ہم یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر آگے جا کے ہم کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ تو اس میں سورہ فاتحہ میں ایک مسلمان اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا یہ ساری دعاؤں کا مغز ہے اور بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس میں یہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اللہ صراط الذین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ کون سا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ سیدھا راستہ اسلام کا ہے۔ تو شاعر کہتے کہ اللہ تو ہمیشہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور اسلام پر، مذہب اسلام پر ہمارا خاتمہ کر دے اور ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے یہ رخصتی نصیب ہو، ہمیں موت ایمان کی نصیب ہو۔ تو شاعر کہتے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلانا اور اسلام پر ثابت قدم رکھنا تاکہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، ادب ساری دنیا کو ہم کو سکھانا۔ تو شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے رب ادب اور احترام اور اخلاق اور مساوات اور بھائی چارے کی جتنی ساری خوبیاں ہیں، اے اللہ تو ساری دنیا کی یہ خوبیاں، اخلاق اور یہ ساری چیزیں یہ ہم کو سکھا دے۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ادب اور اخلاق کے حوالے سے تیرے اچھے بندے بن سکے اور ہماری کمزوریاں اور خامیاں ختم ہو سکے۔ تیری عظمتوں کے صدا گیت گائے، تیری یاد کی دل میں شمع جلائے۔ عظمتوں، عظمت کی جمع عظمتوں، بڑائی، شان و شوکت، گیت نغمے گانا، حمد و ثنا بیان کرنا، صدا ہمیشہ، یہ سین سے لفظ لکھا ہوا ہے صدا، تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ۔ اور اگر یہاں پر صاد سے لفظ صدا آ جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر اس کی معنی ہوگی آواز۔ تیری یاد کی دل میں شمع جلائے۔ آخری شعر میں شاعر اللہ سے اپنی قربت اور اپنی محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس طرح قرآن عظیم الشان کے ایک آیت پاک میں اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت اور تابعداری کے لیے۔ تو شاعر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ تیری بندگی کریں اور تیری بندگی اور عبادت کے گیت ہمیشہ گائے، اس وقت تک جب تک ہمیں موت آئے، تب تک ہماری زبان پر آپ کی حمد و ثنا کے گیت ہو، تیری یاد کی دل میں شمع جلائے۔ اور یہ بڑے بڑے ادیب اور شعراء کہتے ہیں کہ انسان کا یہ چھوٹا سا دل جو گوشت کی ایک بوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور انسان کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ یہ عقل مند لوگ کہتے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، نہ اس کو سنبھال سکتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے دل کو ایسی طاقت دی ہے کہ اللہ انسان کے دل کو اپنا گھر بناتا ہے۔ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے اور وہ اس گھر میں رہتا ہے، اور جب ایک مسلمان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرتے، اپنے دل کے گھر میں اللہ کی یاد کے شمع جلاتا ہے، تو اس دل سے جو شرک، کفر اور شیطانی جو ظلمت اور اندھیرے اور اس کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب مسلمان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے، اللہ
اس کے دل میں رہتا ہے، اور اپنے دل کے گھر میں جب وہ اللہ کی یاد کے شمع جلاتا ہے، یعنی اپنے دل کے گھر کو اللہ کی یاد سے آباد کرتا ہے، تو اللہ کا تابعدار بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ ان اشعار کی تشریح آپ آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت سے معلومات سیکھ کر، جان کر، آپ اس کو پھر امتحان میں، ٹیسٹوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل اردو لرننگ پوائنٹ کو سبسکرائب کرے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، تاکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، یہ آپ کے لیے ہر قسم کی مفید ویڈیوز اس پر موجود ہے، تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔